یزید کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے، یزید ایسا تھا، فلاں تھا۔ محرم کا مہینہ آج شام سے، یہ کل سے شروع ہو جائے گا، اور کئی دن سے شور پڑنا شروع ہو گیا ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں ان کے لیے قانون بننا چاہیے۔ کسی کو اس بات کی جرأت نہ ہو کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں کسی بھی انداز میں کوئی بات کرے۔ سب سے زیادہ طعنہ ہوتا ہے یزید پر، یزیدیت نشانے پر ہے۔ آپ ذرا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی پاک کے حسب و نسب کا مطالعہ کریں، یزید نام کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر یزید اتنا برا نام ہوتا تو سلف صالحین کبھی یہ نام نہ رکھتے۔ اور یزید بیٹا کن کا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ معاویہ کو گالی دی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس راستے سے چلتے چلتے خلفائے اربعہ تک پہنچا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کہ جن کا بعد کے واقعات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ آپ ذرا ان باتوں پر غور کیجئے، یزید اگر اتنا ہی معاذ اللہ برا تھا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جتنے صحابہ کرام حیات تھے، جتنے صحابہ کرام، ان سب نے بیعت کی۔ اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی، زانی، بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں اور کبھی تاریخ کے اوراق کی برق گردانی کریں تو صحیح۔ آپ کو پتا ہے میزبان رسول جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، کون تھا آپ کا میزبان؟ کون تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی تاریخ سے آگاہ رہا کریں، واقف رہا کریں۔ ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ سوچا ہے کبھی؟ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جا رہا ہے لشکر، ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ساتھ ہیں۔ کہا میں کہیں بھی فوت ہو جاؤں مجھے وہاں لے جا کر فصیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ میرا جہادی سفر مکمل ہو جائے۔ فوت ہو گئے، وہاں لے جا کے اسی یزید بن معاویہ نے دفن کیا، جنازہ پڑھایا۔ صحابہ نے ان کی ابتدا میں میزبان رسول کا جنازہ پڑھا، اور پھر عیسائیوں کے حکمران نے، بادشاہ نے کہا اچھا تم تو یہاں اس کو دفن کر کے چلے جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد اس میزبان رسول کی میت لاش کو نکال کر ہم جو اس کا حشر کریں گے دنیا دیکھے گی۔ اس وقت یزید کا پیغام گونجا اور آج تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا عیسائیوں کے حکمران سن، اگر تو نے میزبان رسول کی میت کے بارے میں کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو عرب میں یزید بن معاویہ کسی گرجا گھر میں کوئی دیا نہیں جلنے دے گا۔ سوچا ہے کبھی ان باتوں کو؟ دیکھا ہے؟ یا صرف جس کی زبان پہ جو آیا، سوشل میڈیا پہ جس نے جو کہہ دیا، ٹھیک ہے، دشمنان صحابہ کی شکل میں اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والے، نہ جانے کتنا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ جرت ایسی کسی میں؟ آج تو ہمارے ہوتے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہمارا قرآن ٹیشو پیپر بن کے استعمال ہوا، جلا دیا گیا۔ یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کچھ نہ کر سکے، اور وہ اس وقت جنہوں نے اتنی شاندار تاریخ رقم کی آج وہ نشانے پر ہیں۔ آج ان کے ذریعے ان سے دروازہ چور نکالتے ہوئے بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ فلاں برا تھا، فلاں نے ہتھیار لیا تھا، باغ فتق کا فلاں مسئلہ تھا، وہ فلاں معاملہ تھا۔ اور جب صحابہ کرام کی وفیات کے دن آتے ہیں تو جشن منائے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی قوم بھی شاید کبھی تاریخ نے دیکھی ہو۔ ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا، پھر بھی جنت ملے گی۔ تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے، پھر بھی جنت ملی۔ علی اکبر چھینا، پھر جنت ملی۔ 72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے، پھر جنت ملی۔
نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے، پھر بھی جنت ملی۔ تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری نے، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا، پھر بھی جنت رہی۔ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو۔ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھس آئے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، چونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا۔ کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، مارکہ کربلا بپا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا۔ وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے، نو مجھ سے وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ سختی، بڑی سختی ہے بھائی۔ اللہ اللہ کبرا و اللہ اکبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پتھر کھاتے نے پوری زندگی اللہ واسطے، اور فرشتے آ کے پر مس کرتے سن تے اٹھ کے پھر اللہ دی توحید دا اعلان کرتے سن، تے نوح انہاں دا نام نہیں سی، نہ انہاں دا عبد الغفار سی، نوح نام پہ گیا نوحہ کر کے، مرثیہ کرتے سن، نوحہ کرتے سن، نوحہ آندے نے غم دا اظہار کرنا، قوم تے نوحہ کر کے نوح ہو گیا سن، تے پورے 950 سال تبلیغ کیتی ہے، تے روز بندے مارتے سن، تے اٹھ کے پھر آندے سن وہ ایک ہے، اے جدے واسطے بندے انیاں قربانیاں دیتیاں ہون، آندہ انہوں کی سی پہ ساری زندگی بات پیا منڈا میرا بچا لے، یار ساری زندگی جدے بندہ واسطے قربانیاں دے وے، وہ ایک کام آکھیا حضرت نوح نے، ایک کوئی فرماندے نے میرا پتر ہے، فرمایا پتر ہے لیکن اہل نہیں، فرمایا تو حکم الحاکمین ہے، مرضی تو اپنی کرنی ہے، پھر بھی میرا بیٹا تے ہے نا۔ اللہ فرمایا وہ سوال ہی نہ کریا کر جنہا تینوں علم نہیں ہوندہ، انی آئیزکا ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے کی سفارش کرنے والے جاہل ہوتے ہیں۔
گل بڑی سخت ہے، اللہ پہ کرتا اور میں کی کراں. یہ ساڈے واسطے ہدایت ہے کہ ایڈا نلائق نہیں ہونا چاہیے کہ نبی دی سفارش بھی قبول نہ ہو. بہت شکریہ. کنے بندے میرے نال بولے؟ میں نہ نبی پہ سفارش کردا تے اللہ قبول نہیں پہ کردا. کوئی نلائکی دی حد ہے. شراب پیندا سی تے کوئی بندہ ثابت کرے، جوا کھیڑتا سی کوئی بندہ ثابت کرے، اے زانی سی کوئی بندہ ثابت کرے، ڈکیتیاں کردا سی نو دا پتر کوئی بندہ ثابت کرے. ایڈا بڑا جرم کیڑا سی؟ نبی آگ کی بیٹھا ہے ساری زندگی بعد اینی محنت کرن تو بعد ایک منڈا پہ بخشواندے نے پہ جانتے گل نو تے اللہ پہ آندا جڑا اے ہو جا دی سفارش کرے گا وہ جاہلاں چ ہو جائے گا. تینوں پتہ ہی نہیں گل وچ کی ہے. اے دا مطلب ہے گل کوئی پیڑی ہے جڑی اندر ہے، اور گل کوئی بہت بڑا جرم کر گیا جے ہو. خدا دی قسم ایتھے بڑا جرم ہے قتل کرنا، بڑا جرم ہے گناہان کبیرہ زنا کرنا، بڑا جرم ہے ڈکیتی کرنا، بڑا جرم ہے کسی دا گھر لٹ لینا. دسن مولوی اینے کی کیتا سی؟ میرا خیال ہے قرآن نو قبرہ تے نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھنا تو انجی چاہیے جی میں پہ پڑھنا، سننا بھی انجی چاہیے جی میں جناب پہ سنتے ہیں. وہ ایڈا بڑا جرم دسنا نہیں چاہیے. انہاں بندے تماشا بنائے ہیں. یزید دی بھی شراب دستے نے، اصلی جرم نہیں دستے. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. جدوں آکھن گے یزید شرابی سی، یزید ایک تینوں دساں یزید بے غیرت اتنے، وہ شرابی نہیں تہجد گزار بھی ہوگا تو بھی ہوگا دے لعنت ہے. یار تو شراب کر کے کیس ہی ہونا کر چھڑے. شرابی بندہ تو سویرے مکر جاندہ ہے، وہ اندر رات میں ہوش نہیں سی. پھر اگر وہ شرابی سی، شرابی رات نو گالا کر ہے، سویرے بندہ ان کھلار کے پوچھتا میں گالا کڑیاں راتی تو وہ آندا میرا زبان سڑ جائے. میں چاچا تو انہوں کیوں گالا کرنے؟ وہ بندے آتے راتی نے پیتی سی دفع کرو. یہ مطلب ہے جڑا پیتی سب کچھ کرے. یہ یزید نو شراب پیا پیا کے یہ بچ ہولا پیا کرنا ہے تاکہ حشرت نے کھلو کے آکھے میں نے پیتی سی، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ کون آ کے کھلوتے نے. کیا بات ہے؟ میں نے تو پتہ ہی نہیں ہے سار کے دینے شراب کر کے وہ کیس ہولا نہ کر. خبردار یزید بے ہوش نہیں تھا. تو اصلی جرم پہ چھپانے تو ایسا دسنا ہے. بہت شکریہ جنہیں بندے پہ سنتے ہو. میں پیانا بندے شرابی کہہ کے زانی کہہ کے بندران دے تماشے کراندا سی، علماء دی توہین کرتا سی، وہ جواری سی، وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہولے دسی او کیس نہ دسی جی دی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. او نہ دسی اور بڑی گل دسو جی دی وجہ تو یزید ہے. اگر شرابی سی تے بروز شراب دا کیس کینا کو جڑے بندے ہوندے نا کاک تے چڑھاگ وہ 302 نہیں پہن دیں وہ اندر نہیں دیتے نا کو چوری چھوری پا چڑھو اسلحہ پا دیو تے 302 نہ کتے تلائے پے نے قتل کیتا ہے. یعنی جی دی ضمانت ہو سکتی ہے وہ لکھا چھڑو. آپ لکھان دینے وہ انہیں کو 2 مہینے لگ جان کے تے خیر صلاح ضمانت تے ہو جائے گی. وڈا کیس جنہا پارا کیس نہ تپائے. وہ یزید دا پارا کیس بچانا پیا. میں یزید دی بھی گل دسنی ہے تے نوح علیہ السلام دے منڈے دی بھی دسنی. سار اٹھا بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. نوح علیہ السلام دے منڈے تے بھی گل دسنی ہے. یزید نو رعایت دین لگے لوگ کہندے نے جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تھا. ایتھے نبیوں دے منڈے پھسے نہ تو صحابی دی گل. مولا تعالیٰ آباد رہو. مولا تعالیٰ جزا دے. بہت شکریہ قبلہ نہایت مہربان. تسا انہی توجہ سمنا سواد فرمایا. اصلی جرم دسنا پائے گا. آخر قرآن کا دے واسطے ہوتا ہے ہدایت واسطے اترے. نبی میری دعا نہیں کی تھی، دعا دا جواب بھی آیا تو جواب وچ ہدایت ہے. جی میں تسا سماعت فرمایا مولا تو یہ نسلوں تے ہمیشہ کرم فرمائے. یزید دا جرم میں پہ دسنا قبلہ شراب چھوٹا جرم ہے. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان پہ کرنا یزید شراب کی وجہ سے یزید نہیں تے تھے کسی شراب پینا نو ذرا یزید آکھ کے وے اگا ہونا وہ دل کرے تے تینوں ٹھا کے تھلے رکھے تاکہ میں چھڑنا ہی نہیں. اور لوگ آندھنوں تینوں کی آ بیٹھا وہ آندھا یار چلو میں پیڑا ہی صحیح میں ہوں یزید تے نہیں نہ ہو. کمال میں پیڑا ہی صحیح میں کدوں
آکھا میں نمازی ہاں، میں کدوں آکھا میں متقی ہاں، میں کدوں آکھا میں تہجد گزار ہاں، اور گناہگار بندے ہیں. بڑا سواد آئے گا، گناہگار بندے ہیں. ہنے یزید آکھن دا مینوں کی لگتا ہے؟ یہ مطلب ہے گناہگار بھی یزید کہلوا کے راضی نہیں. گناہگار کہلوا سکتا ہے، یزید کو برداشت نہیں کرتا. جتوں تک توجہ میں دعا رہا پوری توجہ نہ سامعین، یہ اصلی جرم سننا. یہ جو بھی کرتا تھا وہ جرم چھوٹے تھے. قرآن تے ہاتھ دھوے رکھنا اس کا سب سے بڑا جرم تھا. جس پر درود تھا اس سے بیعت مانگتا تھا. کمال ہے بھائی. جس پر اللہ درود پڑھتا ہے، جس حال پر ملائکہ درود پڑھتے ہیں، جس پر مومن درود پڑھتے ہیں، یہ مطلب ہے شراب پینے والا صرف یزید نہیں ہوتا، جو درود والے سے بیعت مانگے وہی یزید. شکریہ جی. میں عزیزہ نے گرامی قدر میرے محترم سامعین، ہوں میں حضرت نوح علیہ، بہت شکریہ، ہوں میں حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا عیب دسن لگا. کوئی بندہ ڈکیتی ہے جی ثابت نہیں کر سکتا، کسی کا گھر ڈھایا ہوئے ثابت نہیں کر سکتا، اس کو بندہ ماریا ہوئے ثابت نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں. دسو یار کی ہوتا عمل ٹھیک نہیں؟ کوئی تے ہاں صدقے جی، کوئی کون سا ایسی بد عملی تھی کہ اسے نسب نے بھی فائدہ نہیں دی؟ یار نوح دا بیٹا ہے، علیہ السلام دا بیٹا ہے، صاحب شریعت دا بیٹا ہے، نبی دا بیٹا ہے، رسول دا بیٹا ہے، صاحب کلمہ دا بیٹا ہے، صاحب شریعت دا بیٹا ہے، نجی اللہ دا بیٹا ہے تے علیہ السلام دا بیٹا ہے. انہیں فیتے لگے سن حضرت نوح دی وردی تے. ایتھے تھانے دار دا منڈا پورے علاقے چودھری ہوندا ہے، جدیاں اینیاں فیتیاں لگیاں سن، او دا سکا پتر سی. تے اللہ فرمایا جی سفارش نہ کریں، جڑی گل دا علم نہ ہوئے وہ گل ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. حضرت نوح علیہ السلام جیسے مبلغ نو اللہ نے چڑک چھڑیا. تے انہاں کی فرمایا؟ خدا دی قسم اے دیکھو فرماتے نے کالا ربی انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیسا لی بہی علم. اے میرے اللہ میں کیوں ایسا سوال آگے کروں گا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. اسی یہ سوال ہی نہیں کرتے. میں دوبارہ تیرے اگے، بہت شکریہ قبلہ، میں دوبارہ تیرے اگے سوال نہ کراں گا، اگو معافی منگی نے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو رحم نہ کرے گا اور تو معاف نہ کرے گا، معاف کر دے، معاف کر دے. کیوں؟ اکن من الخاسرین، اگر تو معاف نہ کرے گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والے میں سے. اور بولو لوگو وہ کون سی بد عملی تھی کہ نبی سفارش کر کے معافی مانگ رہا ہے؟ تو کیا بات ہے؟ میں دسنا کوئی شراب، کوئی قتل، کوئی ڈکیت نہیں، ایک ہی اس کا جرم تھا، یہی بد عملی تھی. کیا؟ اس کشتی کا منکر تھا جو نجات دیتی تھی. کیا بات ہے؟ آباد رہو. اس کشتی کا منکر تھا جس کے بغیر نجات ممکن نہیں تھی. جب پیغمبر نے یہ نوح والا سارا قصہ سنا لیا تو صحابہ پریشان تھے کہ اتنا بڑا بندہ بھی جہنم میں چلا گیا. کشتی کتنی اہم تھی. جب صحابہ کے ذہن میں آیا کہ کشتی کتنی اہم تھی، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال. کمال ہو گیا. جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو جائے گا. یہ مطلب ہے پوری دنیا کو نبی نے درس دیا. نبی کی اولاد